راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا وإنه من خلقها لا ينظر إليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور جس نوعیت سے بھی اور جس کیفیت سے بھی اور جس مقدار میں بھی اللہ نے عمل کی توفیق دی، کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہ اللہ کا احسان ہے. باقی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے سب لوگ سہمے سے تھے. گرمی کا یہ موسم، اور اس موسم میں روزوں کا ایک بار ہم کیوں کر اٹھا سکیں گے، لیکن اللہ کی مدد شامل حل ہوئی اور روزے بھی مکمل ہوتے رہے اور اس کا احساس بھی نہیں ہوا. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مدد شامل حال رہی. اب یہ آخری جمعہ ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے. رمضان بالکل قریب الختم ہے. میری اور آپ کی سب کی دنیا و آخرت کی کامیابی کس میں ہے، اس کو طے کر کے رمضان کے بعد کی بھی زندگی کا ہمیں نظام ابھی سے بنانا اور پھر اس کے لیے اللہ سے مانگتے رہنے کی ضرورت ہے. ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، ایک ہے دین اور ایک ہے دنیا. دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کسے کہتے ہیں؟ حال کے امر کو پورا کرنے کا نام دین ہے. جو بھی حال ہو، اس حال میں اللہ کا جو امر ہے اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے. چاہے وہ کمانا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ کمانا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، حال کے امر کو معلوم کر کے اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام کہ جس کام میں لگ کر حال کے امر کو آدمی نظر انداز کر دے. چاہے وہ بظاہر دین کا کام لگ رہا ہو یا دنیا کا کام لگ رہا ہو، وہ دنیا ہے. چاہے وہ بظاہر دین کا کام لگ رہا ہو، چاہے وہ دنیا کا کام لگ رہا ہو، وہ دنیا ہے. مثال کے طور پر، مثال سمجھانے کے لیے، ایک آدمی قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسے کا ضائع کرنا ہے. بہت بڑا اونچا کام ہے اور دین کا بہت 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 فائدہ ہے. قربانی دیے بغیر اپنی رقم وہاں لگا رہا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی دنیا ہے. حال کے امر کو اس نے ترک کر دیا اور اپنی مرضی سے دین سمجھ کر، دین کا فائدہ سمجھ کر ایک جگہ مال کو لگایا. یہ دین نہیں، یہ دنیا ہے. یہ بھی دنیا ہے. حال کے امر کو پورا کرنے کا نام دین ہے. حال کے امر کو ترک کرنا بظاہر وہ
جو کام کیا جائے وہ تمہیں دین کا کام لگ رہا ہو یا دنیا کا کام لگ رہا ہو، بہر دو صورت وہ دنیا ہی دنیا ہے۔ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جو روایت میں نے آپ حضرت کی خدمت میں پڑھی اس کا خلاصہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بے شمار مخلوق بنائی ہے، اور اس مخلوق میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک ہے وہ دنیا ہے۔ بے شمار مخلوق ہے اللہ کی، لیکن اس ساری مخلوق میں اگر کوئی مبغوض اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے تو وہ دنیا ہے۔ اور پھر آگے روایت میں فرمایا کہ اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہیں ڈالی، اس لیے کہ مبغوض چیز کی طرف کیا نظر ڈالنا، مبغوض چیز کی طرف کیا نظر ڈالنا۔ تو یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مبغوض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی کی کہ میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ دنیا سے محبت کرنا ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ سب سے بڑا گناہ دنیا سے محبت۔ روایتوں میں بات لکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک آدمی ملا، جو آدمی ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہا تھا اور خوب رو رہا تھا۔ چلے گئے، اس کو روتا ہوا دیکھ کر چلے گئے۔ پھر واپس آئے تو دیکھا ابھی بھی رو ہی رہا ہے، ابھی بھی رو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو رہا ہے، جانا تھا تب بھی روتا ہوا پایا تھا، آیا جب بھی اس کو روتا ہوا پایا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ روتے روتے نہ صرف یہ آنسو بہائے بلکہ اپنے آنکھ کا مغز بہا دے۔ یہ اجلا دیدہ اور کالا دیدہ اتنا روئے کہ وہ آنسوں کے ساتھ یہ اجلا دیدہ بھی اور کالا دیدہ بھی اس کا بہنے لگے، اور یہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اتنے زمانے تک، لمبے زمانے تک میرے سامنے ہاتھ اٹھائے رہے کہ اس کے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں تو بھی میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ بنیادی میرا اور آپ کا جو مرض ہے، یہ تو ماحول کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مسجدوں کو آنا جانا ہوا، کچھ قرآن پڑھانا سننا سنانا ہوا، اور کچھ صدقہ خیرات کرانا ہوا، اور بہت ساری ہمدردی کے خیر خواہی کے کاموں میں حصہ لینے کا موقع ملا، کرتے رہے۔ لیکن یہ سب کارآمد اس وقت ہیں، یہ سب مفید اس وقت ہیں، سود مند اس وقت ہیں جب کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ اگر محبت ہوگی دل کے اندر، حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّكُمْ بَعْدِ الدُّنْيَا تَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ او کما قال علیہ السلام۔ میرے بعد دنیا آئے گی امت کے سامنے، انسانوں کے سامنے، اور اس حالت میں آئے گی کہ جس حالت میں آئے گی۔ فرمایا کہ وہ دنیا جو ہے عمل کو نہیں کھائے گی، ایمان کو کھائے گی۔ تأکل الایمان،
ایمان کو کھانے والی چیز جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا ہے۔ اور کیسے کھائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لوگوں کے ایمان کو دنیا کی محبت کھا جاتی ہے۔ اور ایمان جو ہے وہ ظرف ہے اور اعمال جو ہے مظروف ہیں۔ جب ایمان ہی نہیں رہا تو اعمال کہاں کے رہے؟ ایمان ہی جل کر خاک ہو گیا تو پھر اعمال کہاں رہے؟ اعمال بھی ختم ہو گئے۔ کسی نہ کسی درجے میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو بچانا ہے، تو ضرور یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکالو۔ اور جب دل سے دنیا کی محبت نکلے گی تو ہر آدمی ہر وقت کا جو خدا کا امر ہوگا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس کی دکان اس کے لیے نماز کے لیے آڑ نہیں بنے گی، اس کا کوئی غم کا پروگرام یا کوئی خوشی کا پروگرام، اس کی ملازمت، اس کی تجارت، اس کا کارخانہ اور اس کا گھر اور اس کی بیوی اور اس کے بچے، اس کے لیے خدا کے کسی حکم کو پورا کرنے کے لیے مانے نہیں بنے گے۔ یہ جو مانے بنتے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ بہت خطرے کی چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک بستی سے گزر ہوا ان کا، تو دیکھا کہ بستی تو ساری مری پڑی ہے، کوئی گھروں کے صحن میں مرے پڑے ہیں، کوئی سڑکوں کے دائیں بائیں مرے پڑے ہوئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ اپنی موت نہیں مرے ہیں، ان پر کوئی اللہ کے عذاب آیا ہے۔ اگر یہ اپنی موت مرے ہوتے تو کوئی مرنے والا ہوتا، کوئی دفنانے والا ہوتا۔ یہ اس طرح سے صحنوں میں اور سڑکوں میں مرے ہیں اور پڑے ہیں، ان کی تدفین نہیں ہوئی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی عذاب آیا ہے۔ یہ صورتحال بتا رہی ہے۔ تو حواریین سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ خدا کی کسی عذاب کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مرے پڑے ہیں۔ تو حواریین نے یہ کہا کہ ان کا جو حال ہے، یہ کس حال کی وجہ سے اور کس وجہ سے ان کی یہ صورتحال ہوئی ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ہی رات میں ان کو مخاطب کر کے پوچھ لینا۔ اللہ نے وہی بھیجی کہ آپ خود ہی ان بستی والوں کو مخاطب کر کے رات میں پوچھ لینا۔ چنانچہ رات ہوئی، پہاڑ کی چوٹی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے اور بستی والوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بھئی تمہارا یہ حال کیا حال ہے؟ تو بستی سے آواز آئی، ایک نے بستی والوں میں سے ایک نے اس آواز پر جواباً یہ فرمایا کہ رات میں ہم اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور صبح ہوتے ہی ہم جہنم میں پڑے ہوئے تھے۔ رات میں گھروں میں تھے اور صبح میں جہنم میں تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ بھئی رات میں گھر میں تھے، صبح میں جہنم میں پہنچ گئے اور سب کے سب پہنچ گئے، یہ صورتحال کس وجہ سے ہوئی؟ تو اس جواب دینے والے نے دو باتیں کہی۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات جو یہ کہی کہ ہم ساری بستی والے دنیا سے محبت کرنے والے تھے، اور دوسری بات یہ کہی کہ اہل معاصی کی اطاعت کرنے والے تھے۔ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہیں ایسے لوگوں کی بات ہم اپنے سر آنکھوں پر رکھا کرتے تھے، وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ دو چیزیں، دنیا سے محبت اور اہل معاصی کی اطاعت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ وہ جواب دینے والے نے کہا کہ جیسے بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے،
جیسے بچے کو ماں سے محبت ہوتی، بچہ دیکھتا ہے ماں کے سامنے تو خوش ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، اور بچہ دیکھتا ہے کہ ماں میری نظر نہیں آتی تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ بس بچے کو جیسی ماں سے محبت ہوتی ہے، ہمیں ہماری دنیا سے ایسی محبت تھی، ہمیں ہماری دنیا سے ایسی محبت تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو مخاطب کر کے جو بات کہی وہ سن لیں آپ لوگ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی کرنا ہے ہمیں، لیکن کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے یہ کہا کہ دیکھو، جو کی روٹی اور نمک، جو کی روٹی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے زاہدوں میں ہیں، بہت بڑے زاہدوں میں۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ جو کی روٹی اور نمک اور ٹاٹ کا کپڑا اور سونے کے لیے زمین، دنیا اور آخرت کی سلامتی کے ساتھ یہ تین چیزیں بہت کچھ ہے انسان کے لیے۔ دنیا کی سلامتی ملے اور آخرت کی سلامتی ملے۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی کے ساتھ جو کی روٹی کے ساتھ نمک بطور سالن کے، ٹاٹ کا کپڑا ملے اور سونے کے لیے زمین ملے۔ فرمایا بہت کچھ ہے، یہ بہت کچھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بات لکھی ہوئی ہے، بہت زاہدانہ زندگی تھی، بہت زاہدانہ زندگی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے، بارش زور کی شروع ہوئی، بجلیاں چمکنے لگیں اور کڑکنے لگ گئی، تو ذرا کہیں عافیت ملے اس کے لیے ادھر ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگ گئے، تو بہت دور ایک خیمہ نظر آیا، بہت دور خیمہ نظر۔ وہ خیمے تک پہنچے کہ ذرا بارش تھمے، بجلیاں بند ہو جائیں، اس گرجنا بند ہو جائے، پھر میں آگے چلوں۔ وہ خیمے میں گئے تو دیکھا کہ وہ خیمے کے اندر ایک عورت ہے، تو وہاں سے بھی ہٹے، ہٹ کر پھر ایک غار میں پہنچنے کی کوشش کی، تو غار میں گئے تو دیکھا کہ وہ غار کے اندر شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آہ بھر کر اللہ سے کی، اے اللہ تیری مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے تو نے ٹھکانہ بنایا، میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صدا پر جواباً فرمایا، عیسیٰ روح اللہ، میں نے تمہارے لیے اپنی رحمت میں ٹھکانہ بنایا ہے، اور وہ قیامت کے دن میں تمہیں دوں گا۔ اس ٹھکانے میں رکھ کر میں تمہیں 100 حوروں سے تمہارا میں نکاح کروں گا، جن حوروں کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور تمہارے ولیمے کی دعوت میں 4000 برس تک چلاؤں گا، 4000 برس تک چلاؤں گا، جس کا پہلا دن پوری دنیا کی جتنی عمر ہے وہ ایک دن ہوگا، پہلا دن۔ ایسے 4000 سال تک میں تمہارے ان ولیمے کی دعوت چلاؤں گا، اور سارے زاہدوں کو دعوت دوں گا کہ وہ زاہد آئیں گے اور عیسیٰ روح اللہ کے ولیمے میں شریک ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم 19-20 کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ نمازوں میں آگے پیچھے، یا خدا کے حکموں میں آگے پیچھے، یا رمضان کے گزرتے ہی دنیا میں الجھنا، دنیا میں پھنسنا، یہ سب کچھ دنیا کی محبت سے ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے بہت گہرا سمندر ہے،
اور اس میں ہزاروں کروڑوں غرق ہو گئے، ہزاروں کروڑوں غرق ہو گئے۔ اس سے بچنا ممکن اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم خوف خدا کی کشتی میں سوار ہو۔ نمبر 1، خوف خدا کی کشتی میں سوار ہو کر ہی تمہارا بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ دنیا کی محبت والی کشتی میں سوار ہوگے تو یہ دنیا کی محبت کی کشتی تمہیں ضرور غرق کرے گی، ضرور ڈبائے گی۔ دوسری چیز، اپنے ایمان کو ہم سفر بناؤ اور توکل کو بادبان بناؤ۔ 3 چیزیں جس کی زندگی میں ہوگی وہی دنیا کی اس دھوکے سے بچ سکے گا، اور یہ دنیا جس کو گہرا سمندر کہا گیا ہے اس میں ڈوبنے سے بچ سکے گا، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو اور جس کا ہم سفر ایمان ہو اور جس کا بادبان توکل ہو، وہی یہ بچ سکے گا۔ ایک روایت سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، من اصبح الدنیا اکبر ہمہ، کہ جو آدمی صبح کرے اور اس حال میں کرے کہ اس کی سب سے بڑی فکر دنیا، فکر آخرت نہیں، قبر کی فکر نہیں، خدا کو خوش کرنے کی فکر نہیں، خدا کے حکموں کو پر چلنے کی اس کی کوئی فکر نہیں۔ من اصبح الدنیا اکبر ہمہ، فرمایا فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ الزم اللہ قلبہ 4 خصال، اللہ پاک اس کے اندر 4 چیزیں پیدا کر دیتے ہیں، 4 چیزیں اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، ہمن لا ينقطع منہ ابدا، ایسی فکر، ایسا ہم اور ایسا غم اس کو لاحق کر دیتے ہیں دل کے اندر کہ وہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، جس نے زندگی دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنایا۔ نمبر 1، ہم میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسا ہم جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، شغلا لا يتفرغ منہ، ایسا کام میں اس کو الجھائیں گے، ایسے کام میں اسے پھنسائیں گے کہ وہ کبھی زندگی پر موت کا فرشتہ آ جائے گا لیکن اس کے کام سمٹ نہیں پائیں گے، اس کے کام سمٹ نہیں پائیں گے۔ یہ کام سمٹنے نہیں پایا تھا کہ 10 کام کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں زندگی کا مقصد دنیا کو بنایا، حال کے امر کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے وہ دنیا کے حصول کی فکر کرنے لگ گئے تو اللہ ان کو دنیا میں پھانس دیں گے۔ حضرت شیخ نے دوسری روایت نقل کی ہے فضائل اعمال کے اندر، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینوں کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازے کو بند کر دوں گا۔ فقر میں وہی ساری چیزیں ہیں، اللہ پاک تمہارے مشاغل کو سمیٹیں گے، تمہارے مشاغل کو، تمہاری ضرورتوں کو، تمہارے مسائل کو، تمہاری پریشانیوں کو حل کریں گے۔ اور جو لوگ اپنی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتے، حدیث میں فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ان کے فقر کے دروازے کو بند نہیں کریں گے اور 20 اور 50 مسائل میں ان کو الجھا کر رکھ دیں گے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں اس کو مبتلا کریں گے۔ ایک ہم میں مبتلا کریں گے، زندگی ختم ہوگی، ہم ختم نہیں ہوگا۔ ہم کے معنی فکر، غم ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا کام پر کام، کام پر کام، کام پر کام، کام ہی کام میں لگا رہے گا، اسے کبھی فرصت نہیں ملے گی اللہ کو خوش کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی۔ نمبر 3، اللہ ایسا فقر میں مسلط کریں گے، لا یبلغ غناہ ابدا، کہ وہ ہمیشہ فقیر کا فقیر رہے گا، حقیر کا فقیر رہے گا۔ وہ ایسے فقر میں اس کو مبتلا کر۔ بہت سارے بڑے بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، جتنے بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک ہیں اتنے زیادہ وہ پھٹیچر ہیں۔ یہ دنیا ہمیں تمہیں بتا رہی ہے، جتنی کی وہ کمپنی نہیں ہے اس سے زیادہ کا قرضہ ان کے اوپر ہے۔
تو اس سے زیادہ تو اس بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑا فقیر تو کوئی نہیں ہے۔ چوتھی چیز اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امیدیں ایسی اس کی دل دماغ میں سوار کر دیں گے کہ ان امیدوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اس کی زندگی کی انتہا ہے، اس کی ضرورتوں کی انتہا ہے، اس کی امیدوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ چار چیزوں میں اس کو مبتلا کریں دیں گے کہ جس کی صبح بھی اسی حال میں ہوتی ہے، شام بھی اسی حال میں ہوتی ہے، جس کی جلوت بھی اسی حال میں ہوتی ہے، جس کی خلوت بھی اسی حال میں ہوتی ہے کہ ہر حال میں وہ دنیا کی فکر کرتا ہے۔ حال کے امر کو جان کر خدا کے حکم کو پورا کرنے کی کوئی فکر نہیں، حال کے امر کو جان کر خدا کے حکم کو پورا کرنے کی کوئی فکر نہیں، تو ان صورتحال سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ساری بات کا خلاصہ لب لباب، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے بڑی بیماری میری بھی اور آپ کی بھی، سب کی جو ہے، کہ جس بیماری کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ ماحول سے تو کچھ کر لیتے ہیں، ماحول کے ختم ہونے کے بعد پھر دائیں بائیں پھنس جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو سمجھایا، ہر وہ چیز دنیا ہے کہ جو حال کے امر کے پورا کرنے میں رکاوٹ بنے، وہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے۔ چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے کوئی دینی مشغلہ ہو، چاہے وہ دنیاوی مشغلہ ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کے امر کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنے، وہ سب دنیا ہے، وہ سب دنیا ہے۔ اس سے ہم سب کو آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرورتوں کا پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن ضرورتوں کے پورا کرنے کے زمانے میں اللہ کا کوئی حکم ہمارا پامال نہیں ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم سے ترک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آپ اربوں خربوں پتی بنے، آپ دنیا کے ہر فیلڈ میں آگے چلے جائیں، نورن علی نور، نورن علی نور، لیکن حال کے امر کو پورا کر رہے ہو، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہو، مسجدوں سے وابستگی ہماری ہو، قرآن سے وابستہ ہم ہو، قرآن کا جو حق ہے ہمارے پر وہ حق ہم ادا کر رہے ہوں، ہمارے بچوں کو ہم خوب آگے بڑھا رہے ہوں، لیکن بچوں کی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے آج تفسیر میں وہ بات آئے گی، آج کے اس بیان کا کچھ حصہ تفسیر میں بھی ہوگا کہ بچوں کی محبت بھی آدمی کے لیے ایمان کے خطرے کی چیز ہے۔ آج کی تفسیر میں وہی واقعہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیوں کیا ہے؟ وہ بچہ معصوم تھا، بے گناہ تھا، کیوں قتل کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے۔ تو بسا اوقات ماں باپ کے دل میں بچوں کی ایسی محبت گھر کر جاتی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے باپ اور ماں خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں، تو وہ بچہ بھی دنیا ہے، وہ بچہ تمہارا بچہ نہیں، وہ بھی تمہاری دنیا ہے، وہ بھی چیز ایسی ہے جو اللہ کے نزدیک محفوظ ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بھی ضرورت ہے، آپ سب کی بھی ضرورت ہے۔ جس انداز سے ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ گزارا ہے، اس سے بہتر ہماری رمضان کے بعد کی زندگیاں ہوں گی، تو ہم اپنے زبان حال سے اس بات کا اقرار کرنے والے ہوں گے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی ضرورتوں کو گرچہ ہم پورا کرنے کے لیے انتک کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس انتک کوشش کے ساتھ ہر وقت کے حال کے امر کو ہم پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا امر جو ہے، سب سے بڑا امر اللہ کا جو ہے، ایمان کے بعد وہ نماز کے اہتمام کا ہے۔ اہتمام نماز، اہتمام نماز، اہتمام نماز 500 جگہ پر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔
نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے. کیا رمضان گزرتا ہے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, خالی ہو جاتی ہیں, سب دنیا کے مشاغل میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں, کاروبار میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ وہ نہ جماعت کا عطا پتہ رہتا ہے, نہ نماز کے قضا ہونے اور ادا کرنے کا فکر لاحق رہتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو میرے اور آپ کے لیے بہت ہی مضر اور نقصان دہ ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دنیا کے تمام مشاغل میں بھی مشغول رہیں اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے حکموں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنے سینے سے, اپنی زندگی سے اور اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی پوری فکر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بہتر بنے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی. اور آنے والے زمانے میں جو ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں, اللہ اپنی قدرت سے اسے چھانٹیں گے, اپنی قدرت سے اسے ہٹائیں گے, اسے صاف کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ان چیزوں کو سمجھیں. اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ اتنی ہی بات, تکفیہ الاشارہ, الاشارۃ العاقل تکفیہ الاشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ماشاءاللہ سب سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور ہم سے زیادہ دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انجمن اسلام ضلع بیلگام کی طرف سے لوک سبھا الیکشن کے تعلق سے یہ فکر دلائی گئی ہے. ہر آدمی کی ذمہ داری, کئی دنوں سے آپ حضرات کی خدمت میں برابر بات آ رہی ہے. اب تو الیکشن آئی ڈی کارڈ بنانے کی بات آپ حضرات کی خدمت میں نہیں رکھی جا رہی, بلکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا ووٹ صرف نہیں ڈالیں گے بلکہ جہاں تک ہو سکے 100% ووٹنگ اجتماعی طور پر ایک طرفہ کرنے کی پوری کوشش کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنی صلاحیت لگائیں گے. اس وقت اس سلسلے میں ذری برابر بھی ہماری اور آپ کی کوتاہی جو ہوگی وہ اس جملے کے مترادف ہوگی کہ لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. تو اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ عمر رسیدہ ہوں, چاہے جوان ہوں, چاہے بوڑھے ہوں, چاہے بیمار ہوں, ہر ایک کا ووٹ ضرور پڑنا چاہیے. اس ملک کے اندر اس وقت ہمارا یہی سب سے بڑا حق ہے. یہ حق ہم سب کو ہماری بزرگوں نے لگ بھگ 300 سال کی لاکھوں انسانوں کو قربانی دے کر ہمیں جو حق دیا ہے وہ ووٹ والا حق ہے. اس کا استعمال کرنا, ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی شہادت کا حق ادا کرنا ہوگا. اگر ہم نے ووٹ نہیں دیا تو یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے مسلمان علماء اور مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کا ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نہ صرف آپ اپنا ووٹ دیں گے بلکہ اس بات کی پوری فکر کریں گے کہ ہمارے علاقے کے اندر جتنے بھی ووٹرز ہیں ان سب کے ووٹ جو ہیں برابر وقت پر پڑھنا چاہیے. اور اس کے لیے بہت بہترین مثبت اور مخفی طور پر کیا ترتیب بن سکتی ہے. نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے, کمیٹیوں کی بھی ضرورت ہے, مسجد وائی کی کمیٹیوں کی بھی ضرورت ہے, بزرگوں کی بھی ضرورت ہے, سب کی ضرورت ہے. کوئی عورت, کوئی مرد, کوئی بھی بیمار, کوئی بھی صحت مند, کوئی بھی ووٹ سے رہ نہ جائے, اس کی پوری فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک اپنے قدرت سے, اپنے فضل سے ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور ملک کو ہمارے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تمام مظلوم جتنی قومیں ہیں, جتنے برادریاں ہیں, اللہ سب کو ان کا حق دے. ایسی حکومت بنے, اس کی دعا بھی کریں اور اس کے لیے حتی الامکان کوشش کرنے کی کوشش بھی کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.